قائد لاہور، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن، محترم جناب ڈاکٹر بابر فروغ رحیمی حافظہ اللہ تعالیٰ جو ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع لاہور ہیں، وہ آپ کے سامنے پرمغز خطاب فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر۔ حضرات، اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں شیر اہل حدیث، للکار اہل حدیث، فخر اہل حدیث، سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا محمد یوسف پسروری صاحب۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ عالمانہ، عاملانہ، ادیبانہ، خطیبانہ، نقیبانہ، محققانہ، مفسرانہ خطاب فرمائیں گے۔ میں چند منٹ حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قائد لاہور حضرت مولانا علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب حافظہ اللہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان کا بھی ولولہ انگیز خطاب ہوگا۔ آج کی یہ کانفرنس فضائل صحابہ کے عنوان سے ملک عطا الرحمن صاحب، ان کے بیٹے اور ان کے بھائی ملک ممتاز صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس فقید المثال کانفرنس کا اہتمام کیا اور پھر اس کا عنوان وقت کی ضرورت کے مطابق رکھا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ذرا بھرپور جواب دیجئے۔ قائد لاہور تشریف لائے، لاہور جاگ جائے۔ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث لاہور، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور، ڈاکٹر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب، حضرت مولانا یوسف پسروری صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ دنیا کے اندر دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں جن کا انتخاب صرف اللہ نے کیا۔ ایک انبیاء کی جماعت
اور ایک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت. کوئی شخص اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اپنی ریاضت سے ولی بن سکتا ہے، مفسر بن سکتا ہے، فقیہ بن سکتا ہے، محدث بن سکتا ہے، امام بن سکتا ہے. اپنی مرضی سے حکمران، اپنی محنت سے سپہ سالار، اپنی مرضی سے عدلیہ کا جج بن سکتا ہے. لیکن کوئی شخص اپنی مرضی سے نہ صحابی بن سکتا ہے، نہ نبی بن سکتا ہے. اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، مقام صحابیت کا دروازہ بھی بند کر دیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں ولی، کروڑوں بایزید بستامی ہوں، کروڑوں سلطان باہو علی حجویری ہوں، ان کی ساری زندگی کی ساری عبادتیں ایک طرف حبشہ کے کالے بلال کا وہ ایک طرف، جس لمحے، جس گھڑی، جس وقت انہوں نے آقا کے چہرے کا دیدار کیا، وہ لمحہ، وہ گھڑی وقت ایک طرف. ساری دنیا کے سارے ولیوں کی ولایت اور عبادت اس لمحے اور گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ دو جماعتیں جن کا انتخاب اللہ نے کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی، ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ ساری کائنات سے اعلیٰ بن کے آئے، اولا بن کے آئے، بالا بن کے آئے، کامل، مکمل، اکمل، حسین، احسن، اشرف، افضل، بہتر اور برتر بن کر آئے. اسی طرح اللہ نے جو آپ کو صحابہ عطا کیے، وہ بھی سب سے اعلیٰ، وہ بھی سب سے بہتر، وہ بھی ساری امتوں کے صحابہ سے برتر. اور یہ وہ جماعت کہ جس میں جانے کے لیے انتخاب کون کرتا ہے. آج کسی کو منتخب امامت کے لیے ملک عطاء الرحمان صاحب کرتے ہیں، کسی کو صدارت کے لیے منتخب علامہ ریاض الرحمان گلدانی صاحب کرتے ہیں، کسی کو خطابت کے لیے منتخب علامہ یوسف قصوری صاحب کرتے ہیں، کسی کو حکمرانی کے لیے منتخب اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے، ادارے کرتے ہیں. لیکن صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس میں داخلے کے لیے، داخل ہونے کے لیے منتخب دنیا کا کوئی شخص نہیں کرتا. جس کے داخلے کے لیے انتخاب کسی ولی نے نہیں کیا، صحابی نے خود نہیں کیا، نبی نے نہیں کیا، بلکہ واحد جماعت اللہ نے اپنے محبوب کی جماعت میں داخلے کے لیے انتخاب خود عرش پہ کیا، خود عرش پہ انتخاب کیا. اگر اپنی مرضی سے کوئی اس جماعت میں داخلہ لینا چاہتا تو بڑے بڑے جگیردار تھے، بڑے مالدار، بڑے سرمایہ دار، بڑے وڈیرے تھے. لیکن جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی، اللہ یا عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے، تو انتخاب کس نے کیا؟ منتخب کس نے کیا؟ چنا کس نے؟ اللہ نے چنا. اور کس طرح چنا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. عرش والے نے صحابہ کا امتحان لیا. اور امتحان کسی کا ہوتا ہے بورڈ کا، کسی کا امتحان ہو یونیورسٹی کا، کسی کا امتحان ہو سکول کا. کوئی امتحان دے لکھ کے، کوئی امتحان دے بول کے، کوئی امتحان دے پڑھ کے، کوئی امتحان دے سنا کے. نبی کے صحابہ امتحان دے رہے
امتحان صحابہ کی زبان کا نہیں لیا، امتحان صحابہ کی آنکھوں کا نہیں لیا، امتحان صحابہ کے جسم کا نہیں لیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب نے امتحان لیا، دل کا امتحان لیا، دل کا امتحان لینے کے بعد نتیجہ بھی آسان سے آتا ہے۔ جبریل رب جلیل اعلان کر دے سارے کے سارے صحابہ میں 100/100 نمبروں میں پاس کرتا ہوں، سارے صحابہ 100/100 نمبروں میں پاس۔ انتخاب، یہ چناؤ، یہ امتحان کون لے رہا؟ اب اگر صحابہ پہ اعتراض ہوگا تو جس نے امتحان لے کے پاس کر کے نبی کی جماعت میں بٹھایا، قصوروار تو وہ ہوا۔ نبی کے صحابہ کو برا کرنے والوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ہر فرزند، ہر بوڑھا، ہر بچہ، ہر جوان صحابہ کا دفاع اس لیے کرتا ہے کہ صحابہ کا دفاع رب کا دفاع، صحابہ کا دفاع مدینے والے مصطفیٰ کا دفاع۔ ہم اس لیے صحابہ کا دفاع کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، سب سے پہلے توحید کی آواز کو بلند کیا تو گواہ کون ہے؟ دو بندے کو پتا، صرف 2 بندے۔ آج انشاءاللہ پورے مانگے منڈی کو پتا چلے گا، پورے صوبائی حلقے PP 173 72 71 پورے لاہور کو پتا چلے گا۔ میرے لاہور موجود ہے اور آپ کو پتہ ہی خاموشی، یہ جمود ٹوٹنا چاہیے، جرت، بہادری، دلیری کے ساتھ صحابہ کے پرچم کو بلند کیجئے، صحابہ کا علم اٹھائیے، دنیا کو بتائیے کہ اہل حدیث کر سکتے ہیں، مٹ سکتے ہیں، زبان رہ سکتے ہیں، مگر صحابہ کی عظمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، گواہ کون ہے؟ سارے بولو ذرا ڈٹ کے بولنا ہے۔ میں نے آپ کو سننا ہے، آپ نے ان علماء کو سننا ہے، میں آپ کو عالم کو نہیں، میں تو طالب علم ہوں، طالب علم میں پڑھتا ہوں یونیورسٹی میں، کہہ رہا ہوں میں طالب علم ہوں، میں نے آپ کو سننا ہے، آپ نے علماء کو سننا۔ آخری 2-4-5 منٹ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تھے، گواہ کون؟ آپ طائف گئے تو گواہ کون؟ طائف میں لہو لہار ہوئے، گواہ کون؟ ذرا ادھر والے بھی بولے مل کے جوش سے جذبے سے، جتنی مرتبہ آپ کی زبان پہ لفظ صحابہ آئے گا، جتنی مرتبہ آپ کے دل میں لفظ صحابہ آئے گا، جتنی مرتبہ آپ کی سوچ میں لفظ صحابہ آئے گا، اتنی ہی مرتبہ آسمان سے اللہ کی رحمت ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام طائف گئے، گواہ کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کے اندر تبلیغ کی، گواہ کون؟ حضور نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو گواہ کون؟ مسافر مدینہ ہوا تو گواہ کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بدر کے میدان میں گئے، گواہ کون؟ احد میں گئے تو گواہ کون؟ خندق میں گئے تو گواہ کون؟ حنین میں گئے تو گواہ کون؟ تبوک میں گئے تو گواہ کون؟ آپ نے حج کیا تو گواہ کون؟ بیت اللہ کا طواف کیا تو گواہ کون؟ عمرہ کیا تو گواہ کون؟ آپ نے حجر اسود کا بوسہ دیا، گواہ کون؟ آپ نے اس پہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، گواہ کون؟ اللہ کے رسول نے نمازیں پڑھی، گواہ کون؟ آپ کی امامت کے گواہ کون؟ آپ کی صداقت کے گواہ کون؟ آپ کی دیانت کے گواہ کون؟ آپ کی نبوت کے گواہ کون؟ آپ نے رفع الیدین کیا تو گواہ کون؟ اللہ کے رسول معراج پہ آسمان پہ گئے تو گواہ کون؟ نبی کی نبوت کے گواہ کون؟ ختم نبوت کے گواہ کون؟ رسالت کے گواہ کون؟ صحابہ صحابہ صحابہ، ہر موقع کے گواہ، ہر مسئلے کے گواہ، ہر عمل کے گواہ، ہر بات کے گواہ۔ اور اگر صحابہ کو کمزور کرتے ہو، صحابہ کی نفی کرتے ہو، یاد رکھو صحابہ کی نفی حج کی نفی، صحابہ کی نفی عمرہ کی نفی، صحابہ کی نفی زکات کی نفی،
بیت اللہ کی نفی، صحابہ کی نفی، مسجد نبوی کی نفی، صحابہ کی نفی، نبی کی نبوت کی نفی، رب کی توحید کی نفی۔ صحابہ کا دفاع، سب کا دفاع۔ صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہو؟ تیار ہو؟ اللہ کے رسول کے سارے صحابہ جنتی، صحابی نبی، صحابی نبی، یہ سبق یاد کروانا ہے۔ صحابی نبی جنتی، جنتی، صحابی نبی، صحابی نبی، صحابی نبی، مل کے زور سے، جوش سے، خروش سے، ذوق سے، شوق سے، صحابی نبی، صحابی نبی، صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حب صحابہ رحمت اللہ، حب صحابہ، بغض 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 صحابہ،